جی ناظرین، اس میں معرفہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لیں، اسم علم اور ضمائر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی تیسری قسم، اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ یہ بولنے میں بڑا مشکل لگتا ہے، معرف باللام، لیکن یہ ہے بہت آسان۔ اس کا مطلب ہے الف لام والا معرفہ۔ الف لام والا معرفہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہو تو اس کا طریقہ، اسے کہتے ہیں الف لام والا معرفہ۔ مثلا کتابن کا معنی ہے کوئی کتاب، یہ دنیا کی ہر کتاب کے لیے یہ اسم استعمال ہو سکتا ہے، یہ نکرہ ہے، کوئی کتاب۔ لیکن اگر کہنا ہو کوئی خاص کتاب، یعنی وہ کتاب جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہو، فرض کریں کہ میں پہلے بات کر رہا ہوں قرآن مجید کی، تو اس کے بعد جب میں کہوں گا کتاب تو اس سے مراد ہوگا قرآن مجید۔ تو عربی میں، انگلش میں کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے لگا دیتے ہیں دی۔ بک کا معنی ہے کوئی کتاب، لیکن جب خاص کتاب کا ذکر کرنا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں، دی بک۔ وہ معرفہ ہوتا ہے، وہ خاص کتاب کی بات ہوتی ہے۔ تو عربی میں کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے الف لام لگا دیتے ہیں، الف لام ال۔ اور یہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو الف لام ہے، جس طرح تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، بالکل اسی طرح الف لام بھی اسم کی علامت ہے۔ لیکن یہ الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب الف لام آئے گا تو تنوین ختم ہو جائے گی، تو کتابن سے بن جائے گا الکتابو۔ الکتابو سے مطلب ہے خاص کتاب، یعنی اگر میں نے پہلے قرآن کا ذکر کیا ہو اور اس کے بعد میں کہوں الکتابو تو اس سے مراد ہوگا قرآن مجید۔ اگر میں پہلے ذکر کر رہا ہوں انجیل کا اور اس کے بعد میں کہتا ہوں الکتابو تو اس کا مطلب ہوگا انجیل۔ اگر میں اس سے پہلے کسی ناول کا ذکر کر رہا ہوں، کسی خاص ناول کا، تو پھر جب میں کہتا ہوں الکتابو تو اس سے مراد وہ خاص ناول ہوگا۔ یعنی یہ الف لام نے ایک نکرہ اسم کو معرفہ کر دیا۔ اسی طرح رجل کا معنی ہے کوئی آدمی، a man یا any man۔ لیکن جب میں پہلے کسی خاص مرد کا ذکر کروں، اس کی بات کروں، اور اس کے بعد میں نے کہنا ہو کہ وہی آدمی، وہی مرد، تو میں کیا کہوں گا، رجل پہ الف لام لگا دوں گا، تو یہ بن جائے گا الرجل۔ تنوین ختم، الف لام آ گیا، تنوین ختم، الرجل، اس سے مراد وہ شخص ہے۔ مدینۃ، ہمارے ہاں جب لفظ مدینہ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس سے مراد صرف ایک ہی شہر لیتے ہیں، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں۔ عربی زبان میں مدینۃ کا معنی ہے کوئی شہر۔ وہ نیو یارک کو بھی مدینۃ ہی کہتے ہیں اور اسلام آباد کو بھی مدینۃ، کیونکہ اس کا معنی ہے کوئی شہر۔ لیکن جب کسی خاص شہر کا ذکر کرنا ہو تو پھر اس سے پہلے الف لام لگا دیں گے، ال، اور تنوین ختم، بن جائے گا المدینۃ۔ اب اس سے مراد ہوگا خاص شہر، یعنی وہ شہر جس کا ہم ذکر کر رہے تھے پہلے، وہ جو بھی شہر ہو۔ اگر ہم ذکر کر رہے ہوں مکہ مکرمہ کا اور پھر اس کے بعد ہم بولیں المدینہ،
تو پھر المدینہ سے مراد مکہ ہوگا. اور اگر ہم پہلے ذکر کر رہے ہوں اسلام آباد کا اور اس کے بعد ہم بولیں المدینہ تو اس سے مراد اسلام آباد ہوگا. اور اگر ہم ذکر کر رہے ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا اور پھر ہم بولیں المدینہ تو اس سے مراد وہی شہر ہوگا. اسے کہتے ہیں الف لام والا معرفہ. اور یہ ہے کسی بھی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کا قاعدہ. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں اور اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسم معرفہ کی باقی 4 قسمیں پڑھیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.